بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبیہ الامین الکریم اما بعد۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر ای العشرۃ الاخیرہ شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، رواہ البخاری فی کتاب الاعتکاف۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے۔ آج یہ 20واں روزہ اس قدر تیزی اور سرعت کے ساتھ گزر گیا کہ گویا کہ آج 20واں روزہ ہے ہی نہیں۔ یقیناً وقت بھی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور یہ عظیم اور سنہرا موقع جو نیکیوں کا ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہر لمحے، گھڑیوں اور ساعت کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے خوب فائدہ اٹھا لیں۔ 20 رمضان المبارک 2 عشرہ گزر گیا اور تیسرا اور آخری عشرہ رمضان المبارک کا اب شروع ہو رہا ہے۔ آخری عشرے میں خاص عمل جو ہوتا ہے وہ اعتکاف کا ہوتا ہے۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ ہے۔ آپ علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اپنی پوری زندگی میں آپ نے 10 دن کا جو اعتکاف کیا رمضان المبارک کا، آخر میں 20 دن کا۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اعتکاف تو عرف عام میں ہم میں سے ہر کوئی جانتے ہیں کہ مسجد میں ایک خاص وقت کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دینا، خیمہ وغیرہ لگا کر کے رہتے ہیں۔ عام طور پر آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ مطہرہ کو زندہ کرتے ہوئے کوئی 20 دن کا بھی اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف ہو، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک دفعہ آپ نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف ترک کر دیا اور پھر شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم اور محقق ہے۔ اس فضیلت کو جاننے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ آپ علیہ السلام نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا 10 دن کا، 20 دنوں کا۔ اسی طریقے سے جب آپ نے رمضان میں ایک بار نہیں کیا تو شوال میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ یعنی آپ نے چھوڑا نہیں، جب سے آپ کو موقع ملا آپ نے ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اعتکاف میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا تمام جہان سے لا تعلق ہو کر کے انسان یکسو ہو کر کے، مطمئن ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی سے لو لگاتا ہے۔ ساری دنیا کی لایانی گفتگو سے، معنی دار گفتگو سے، لوگوں کے میل جول تعلقات سے اپنے آپ کو قطع کر لیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں، تسبیح میں، تحلیل میں، استغفار میں، دعا مناجات میں لگاتا ہے۔
یہی تو اعتکاف کی خوبی ہے کہ ایک بندہ اعتکاف کے لیے وقت نکالے اور بھرپور ٹائم اسپینڈ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے، اپنی جو ہے عرضی رکھے، اپنی گزری ہوئی داستان کو رب کے سامنے رکھے اور اپنا دکھڑا سنائے کہ ہم سے ایسا ایسا ہوا، ایسی ایسی چوک ہوئی، مجھے یہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ بھلا عام حالات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ نوازتا ہے تو کوئی بندہ یکسو ہو کر کے رب تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر کے، ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر کے، بالکل الگ تھلگ ہو کر کے، ایک حجرہ بنا کر کے اس میں یا مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھ کر کے تنہا جب بارگاہ رب العزت میں ہاتھ کو بلند کرے گا اور اللہ سے مانگے گا تو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوگا اور عطا کرے گا، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اعتکاف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم لوگ جب مسجد میں ہوتے ہو، مسجد میں اعتکاف کرتے ہو، تو یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی پوری طرح سے مستعد اور چوکس ہو جائے، جیسا کہ ابھی میں نے حدیث پاک صحیح بخاری کی پڑھی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ نبی علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے، مستعد ہو جاتے، چوکس ہو جاتے، تیار ہو جاتے پوری طرح سے۔ کائے کے لیے؟ اس لیے کہ یہ جو عشرہ ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اسی میں آپ کو وہ رات ملیں گی جس رات میں انسان کے قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، پورے سال کا بجٹ تیار ہوتا ہے، انسان کو کیا ملے گا، کیا کھوئے گا، کیا پائے گا، وہ ساری، کون مرے گا، کون جیے گا، اس فیصلے کی تجدید بھی ہوتے ہیں، اس فیصلے کی تجدید ہوتی ہے۔ وہ آدمی پا لیتا ہے اللہ کی رحمتوں کو، وہ لوٹ لیتا ہے اللہ کی رحمتوں کو، جو جاگتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، شد میزرہ، کمر کس لیتے، کمر بستہ ہو جاتے، واحیا لیلہ، پوری رات جاگتے۔ عام طور پر پوری رات جاگنے کی کہیں تلقین نہیں ہے، مگر لیلۃ القدر، شب قدر میں پوری رات آپ جاگتے، اور آپ ہی نہیں کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے کہ بھئی پوری رات جاگو، ورنہ آپ کا حکم ہے عام راتوں میں کہ رات کے تھوڑے حصے میں قیام کرو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، اور تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ادا کرو، جسم کا بھی حق ادا کرو، رات میں سو بھی۔ مگر یہاں کہا کہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اس قدر تیار ہوتے، مستعد ہوتے کہ اپنے گھر والیوں کو بھی، امہات المومنین رضوان اللہ عنہن جمیعہ کو بھی جگاتے اور عبادت میں مصروف رکھتے، تیار کر لیتے پہلے سے کہ بس یہ رات آ رہی ہے، جاگنا ہے، جاگنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جاگ کر کے قیام اللیل، قیام اللیل، تراویح کو طول طویل پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کا مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ، قرآن کے نزول کی رات ہے تو کس قدر قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو آخری عشرے میں آدمی کو مستعد ہونا چاہیے، اور جس سے ہو سکتا ہے اس سنت مبارکہ مطہرہ مؤکدہ کو ادا کرنا چاہیے، جو اعتکاف کی سنت ہے، اعتکاف کی سنت ہے۔ یوں تو اعتکاف کبھی بھی کسی مہینے میں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے کر سکتا ہے، 20 دن کے لیے، مہینوں کے لیے کر سکتا ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، مگر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، اور اگر 20 دن کا کرنا چاہے تو 20 دن کی بھی کا اعتکاف سنت ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی، نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موت دے دیا، آپ فوت کر گئے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات طیبات رضوان اللہ عنہن جمیعہ نے، آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا،
یہ تو اعتکاف کی تھوڑی سی فضیلت تھی جو میں نے مختصر رکھی۔ اعتکاف ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد ہے عورت ہے، بشرطے کہ عورت کے لیے مسجد میں اہتمام ہو۔ بعض لوگ یا امام ابو حنیفہ کے مقلدین یا امام ابو حنیفہ کی طرف جو مسئلہ منسوب کیا جاتا ہے اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عورتیں جہاں گھر میں نماز پڑھتی ہے وہاں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، مگر صحیح مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا جو عام ذکر کیا ہے اور اس کی کوئی الگ سے تخصیص نہیں ہے، اور صحابیات طیبات رضوان اللہ عنہن جمیعہ سے اس طرح کا کوئی جو ہے ثبوت نہیں ملتا، لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد ہی میں ہو، چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو۔ اگر عورت کے لیے اہتمام ہے تو عورتیں مسجد میں اعتکاف کرے، نہیں ہے تو اپنے گھر میں عبادت اور ذکر میں مشغول رہے، مصروف رہے، گھر میں اعتکاف ہے ہی نہیں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنے والا، جیسا کہ میں نے کہا، ذکر، عبادت، دعا، مناجات، استغفار، تلاوت، لایانی باتوں سے، فضول بحث و تمہیز سے، بحث و مباحثہ سے رک جانا چاہیے۔ فضول کی باتوں میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہیں، موبائل بھی لاتے ہیں اور موبائل میں جو ہے غیر ضروری چیزوں کو دیکھتے ہیں، غیر ضروری جو ہے باتیں کرتے ہیں، یقین جانیے آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی رحمۃ واسعہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یوں تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شدید ضرورت ہے تو باہر آدمی جا سکتا ہے، گھر تک جا سکتا ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے، گھر سے کوئی چیز لانا ہے تو وہ جا سکتا ہے، مگر وہ لے کے جھٹ سے آ جائے، کہیں دیر نہ کرے، فضول گفتگو کسی سے نہ کرے، گھر میں بیٹھ کے ٹائم پاس نہ کرے۔ پھر امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں المغنی کے اندر کہ ایک آدمی اگر معتکف ہے اور اسے باہر جانے کی ضرورت، ایسی ضرورت ہے جس ضرورت کے جو ایسے کام کے لیے جا رہا ہو کہ اگر وہ اس کام کے لیے نہ بھی جائے تو کام چل سکتا ہے، نہ جائے تو کام چل سکتا ہے، کام چل سکتا ہے، اگر پھر بھی گیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ کام چل سکتا ہے پھر بھی چلا گیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو اعتکاف چونکہ ایک بہت اہم عبادت ہے، ایک بہت اہم رکن ہے اور ایک بہت اہم سنت ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے اس کے جو پروسیس ہے اس کا جو ہے پورا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال باہر نہیں جانا چاہیے، یہاں تک کہ مریض کی عیادت کے لیے، باہر جنازے وغیرہ کے لیے، اس کے لیے بھی نہیں جانے کا ہے۔ آدمی مسجد میں جس حد تک آدمی سے میل ملاقات ہو گئی، خبر احوال معلوم کر لیے، پوچھ لیے، بس کافی ہے، کافی ہے اتنا۔ اب بیٹھ کر کے بس کے مار رہا ہے، ادھر کے قصے ادھر کے قصے، بزنس اور تجارت، تو بھیا آپ جا کے بزنس ہی کرو، یہاں آ کر کے مسجد میں بزنس مت کرو۔ قصے کہانیاں جا کے کسی بیٹھ